بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کے یہ ایام وہ ایام ہیں اور عاشور کا دن وہ دن ہے جس نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے۔ جیسے جیسے ماہ محرم نزدیک آتا ہے تو تمام مسلمانوں کے اذہان عالیہ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بالآخر یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ عزاداری کو کیوں بپا کرتے ہیں، یہ عزاداری کو کیوں انجام دیتے ہیں، اور بار بار ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ بالآخر کیوں روتے ہیں، کیوں عزاداری کرتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں، اور بالآخر یہ کون سا غم ہے جو غم ہمیشہ آپ کے دلوں کو تازہ کیے ہوا ہے، اور اصلاً یہ غم جو ہے کبھی پرانا نہیں ہو رہا، ختم نہیں ہو رہا، بالآخر یہ کیا سلسلہ آپ چلائے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف اقسام کے جوابات ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن فقط میں ایک ہی جواب آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، یہ عزاداری ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم تاریخ پہ نگاہ کریں گے اور روایات کے اندر رجوع کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا کہ سید الشہداء کا پہلا جو عزادار ہے وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے یہ ایام کائنات کے لیے ایک حیات کا سبب ہے، بلکہ کائنات کیا، اسلام کو حیات بخشنے والے ایام ہیں، اور فقط اسلام کو نہیں بلکہ توحید کی حیات بھی انہی ایام کی وجہ سے ہے۔ اور تمام انبیاء اور تمام سفیران الہی جتنے بھی آئے کہ بشریت کی ہدایت کے لیے، ان سب کی روحوں کی ان سب کے روحوں کے زندہ ہونے کا سبب بھی یہی سید الشہداء کا دن ہے۔ اور اسی حوالے سے جو جواب ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسی عظیم ہستیوں سے نقل کر رہا ہوں جس کے بارے میں تمام تر علماء کا، ہم علماء اہل سنت، ہم علماء اہل تشیع کا ایک اتفاقی نظریہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے آگے لوگ ان کی علم کی وجہ سے زانو ٹیک دیتے تھے، اور ان میں ایک شخصیت جو اپنے علمی معیار پر گزشتہ قرن کے اندر ایک حیثیت کی مالک تھی، اس شخصیت کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ عظیم شخصیت ہے علمی میدان میں کہ جس کے بارے میں تمام تر، اگر میں کسی اور کو نقل کرتا تو شاید یہ ہوتا کہ بعض کہتے یہ تو شیعہ ہو چکے تھے، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تمام تر علماء اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اس شخصیت کو اصلاً شیعت کی بوئی نہیں پہنچی۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 226 پہ نقل کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء کو قتل کیا گیا تو سید الشہداء کے قتل کے بعد پوری کائنات کا نظام جو ہے درہم برہم ہو گیا، حتیٰ کہ ستاروں کا، حتیٰ کہ فلکیات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، اور اس کے بعد 6 ماہ تک آسمان پہ ایک سرخی چھائی رہی جو نہ آدم کے جانے کے وقت چھائی، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ محمد مصطفیٰ کے جانے کے وقت۔ بالآخر یہ کیا سلسلہ تھا، کس وجہ سے آخر سید الشہداء کے قتل پر یہ آسمان پہ جو ہے سرخی چھا گئی تھی؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی ایک چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سرخی کے چھانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کی ذات گرامی جو ہے وہ آسمانی مخلوق ہے، وہ دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا حقیقت میں اس سید الشہداء کے قتل پر غضب کا اظہار کر رہا ہے۔ اور یہ فقط جو ہے جلال الدین سیوطی نقل نہیں کرتے، ابن جوزی جب آتے ہیں اسی جملے پہ تحقیق کرتے ہیں تو ابن جوزی جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اصل میں جب بھی کسی بندے کو غصہ آتا ہے تو اس بندے کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے،
اور اس کا چہرہ رنگین ہو جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، تو اللہ تو خالق السماوات والارض ہے، اور وہ ان جسمانیت کے تمام تر ارکان سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ذات ہے۔ تو اللہ آسمان پہ سرخی ظاہر کر کے سید الشہداء کے قتل پہ غضب کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اس سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یعنی پہلا جو عزادار ہے کائنات کے اندر وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔